ذالک کا اشارہ کیا ہے؟ پیچھے ذکر تھا دو کا، ذکر تھا دو، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، دو کا ذکر تھا، فضل اور رحمت کے ہونے پر۔ اب یہاں کیا فرمایا؟ فبذالک، بس اس ایک کے ہونے پر۔ ذالکما ذالکم، عربی میں تین سیغے ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اب یہاں ذالکما نہیں فرمایا جیسے فضل اور رحمت دو فرمایا، یہاں فرمایا فبذالک، بس اس ایک کے ہونے پر۔ مطلب کیا تھا کہ فضل بھی وہی ہے، رحمت بھی وہی ہے، بس اس ایک کے ہونے پر۔ اگر دو ہوتے تو ذالکما ہوتا، یہاں کیا فرمایا؟ فبذالک، بس اس ایک کے ہونے پر۔ کیا اللہ دو کا ذکر ہے؟ فرمایا نام دو کا لیا ہے تو ایک نام۔ فبذالک، بس اس ایک کے ہونے پر۔ فلیفرحوا، تم سب فرحتیں مناؤ۔ اب یہاں فضل اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ دیکھنے میں دو ہیں مگر فبذالک نے بتایا کہ دونوں سے مراد ایک ہی ہستی ہے۔ اب قرآن سے ڈھونڈتے ہیں کہ دونوں سے مراد ایک ہی ہستی ہو، تو قرآن مجید فرقان حمید میں آیا، فرمایا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا۔ میں لوگوں اگر تم پر میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی تو تم سب شیطان کے پیروکار ہوتے، بہت کم بچ جاتے جو رحمان والے تھے، کیونکہ حضور سے پہلے بھی تو رحمان والے تھے نا، ماننے والے تھے۔ میرے آقا کے والدین کریمین آدم سے حضرت عبداللہ تک تمام آدم کی نسل پاک کے جب ابا و اجداد تمام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین اللہ کو ماننے والے تھے۔ اب یہاں اللہ کو ماننے والے چونکہ پہلے بھی تھے، یہاں فرمایا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر میرا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فرمایا اس کا فضل اور اس کی رحمت اگر نہ ہوتی تو تم سب بھی شیطان کے پیروکار ہوتے۔ یا اللہ یہ فضل اور رحمت کیا ہے؟ جس تفسیر کو پڑھے ہر ایک نے لکھا کہ اللہ کا فضل حضور کی ذات اقدس ہے، اللہ کی رحمت بھی حضور کی ذات اقدس ہے، کہ آقا اللہ کا فضل بن کے تشریف لائے، اللہ کی رحمت بن کے تشریف لائے، بس حضور نے ہمیں رحمان کا پیغام دے دیا، حضور نے کل کے ذریعے فرما دیا کہ وہ ایک ہے۔ بس وہ زمینیں جو کبھی بتوں کے سامنے جھکتی تھی، وہ زمینیں جو کبھی چاند سورج کے سامنے جھکتی تھی، وہ زمینیں کہ جنہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا نصیب نہیں ہوا تھا، حضور تشریف لائے، آقا نے انہیں توحید کا پیغام دے دیا، بس حضور کی آمد تھی، رب نے اپنا فضل فرمایا، اپنی رحمت فرمائی، بس حضور کو رب نے اپنا فضل بنا کر اور رحمت بنا کر بھیجا، تو فرمایا میرا فضل اگر نہ ہوتا، میری رحمت نہ ہوتی، گویا میرا محبوب محمد نہ ہوتا تو تم کبھی بھی مجھے نہ جانتے۔ یہ جو تمہاری زمینیں اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہیں تو صرف اس وجہ سے فرمایا میں نے تم پہ اپنا فضل کر دیا، تم پہ اپنی رحمت کر دی۔ اللہ کا فضل حضور کی ذات ہے۔ وہ سورہ جمعہ پڑھے جیسے اس میں فرمایا ذالک فضل اللہ، ذالک فضل اللہ سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اللہ کے فضل سے مراد حضور کی ذات اقدس ہے۔ اب دوسرا لفظ ایسے آیا تھا رحمت، سورہ انبیاء کی یہ آیت ہر ایک کو حفظ ہے، ہر کوئی جانتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ کا فضل بھی حضور ہو گئے اور اللہ کی رحمت بھی حضور ہو گئے، اور دونوں سے مراد چونکہ ایک ہستی تھی، اسی لیے اللہ نے بھی ایک سیدھا استعمال کیا، ایک ضمیر استعمال کیا۔
یہاں جب فرمایا فَلْيَفْرَحُوا تو پھر توجہ کے قابل باتیں عرض کر رہا ہوں. فَلْيَفْرَحُوا جمع کیا ہے؟ وہ کسی ایک مسلک کے لیے نہیں فرمایا. بھئی سنی تو جشن مناتے ہیں نا. میں رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن مجید فرقان حمید کی آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر صرف ایک مسئلہ کا ہوتا تو رب فرماتا بس تم خوشیاں مناؤ. اب چونکہ یہ تو ساری بات کی باتیں ہیں, کوئی سنی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی حدیث کہلاتا ہے, کوئی دیوبندی کہلاتا ہے, یہ تو سب بات کی باتیں. اس خالق کے کائنات نے حضور کی آمد پر جب جمع کا صیغہ استعمال کیا تو اس کا مطلب کیا تھا؟ لوگوں, میرا محبوب میرا فضل بن کے آیا ہے, میرا محبوب میری رحمت بن کے آیا ہے. صرف بزم غوثیہ نہیں, ساری دنیا مل کر میرے محبوب کا جشن منائے. سارے مل کر خوشی مناؤ. فَلْيَفْرَحُوا کا ترجمہ کوئی اور نہیں کیا جا سکتا, کوئی اور کوئی نہیں کر سکتا. اس کا ترجمہ صرف ایک ہے, بس تم سب خوشیاں مناؤ, خوشیاں مناؤ. اب بزم غوثیہ کے پلیٹ فارم سے یا آپ سب کے جتنے سامعین ہیں, یہ جملہ آپ نے نہیں سنا ہوگا, مگر آج اپنے استاد, اپنے مربی اور جس کے قدموں میں رہتا اس کے بھروسے پر یہ جملہ قرآن کی روح سے کہتا ہوں اور اس کی باقاعدہ تفسیر کر رہا ہوں. لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں جائز کیا کہا کرنا ناجائز. یہی ہے, لوگ ڈھونڈتے ہیں کہاں لکھا, لوگ ڈھونڈتے ہیں کس نے منایا, لوگ ڈھونڈتے ہیں ہمیں بتاؤ تاریخ میں کہاں لکھا, تاریخ میں کس نے میلاد منایا, کس کس نے منایا, بتاؤ بھائی جواز کی دلیلیں کیا. ہم کہتے ہیں دلیلیں اور نہیں دیتے, رب کا قرآن پیش کرتے, اللہ کا فضل حضور کی ذات ہے, اللہ کی رحمت حضور کی ذات ہے. اللہ نے جب فرمایا فَلْيَفْرَحُوا بس تم سب خوشیاں مناؤ, تو اے مومنو میلاد کے لیے جواز کی دلیلیں نہیں, قائم قادری کا شاگرد بتانے آیا میلاد منانا, آقا کا جشن منانا, آقا کی خوشی منانا مومنو تم سب پر واجب ہے. کیا ہے؟ ابھی بھی ڈرتے ہو, بتا دیتا ہوں بھائی, میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں, میں اس لیے نہیں پڑھتا, اپنی بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو سند ملے اور آپ آئندہ کسی کو بتا نہیں سکیں. بھائی میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ کسی نے پڑھی, میں روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ کسی نے رکھا, میں مقام طالب اس لیے نہیں کرتا کہ کسی نے کیا, میں جھوٹ سے اس لیے نہیں بچتا کہ کوئی بچا, میں سب اس لیے نہیں بولتا کہ کسی نے بولا, میں حرام حرام میں کبھی اس لیے نہیں کرتا کہ کسی نے کی. میں آج جو عمرہ اللہ نے توفیق دی تو کروں گا, مگر اس لیے نہیں کہ کسی نے کیا. کوئی جو بھی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے مومن کے لیے اس کا ماننا واجب ہے. اللہ نے فرمایا نماز پڑھ میں نے پڑھی, اس نے فرمایا روزہ رکھ میں نے رکھا, اس نے فرمایا نماز تعلق کر میں نے کیا, اس نے فرمایا حلال و حرام میں تمیز کر میں نے کی, اس نے فرمایا جھوٹ نہ بول میں نہیں بولتا, اس نے فرمایا سچ بول میں بولتا ہوں, اس نے جتنے احکامات دیے میں نے اس پہ عمل کیا, کہا مولا تیرا حکم ہے نماز پڑھ, میں
کو تھی؟ بھائی ہمیں تو خوشی ہے، ہمیں تو جو بندہ جس مرتبہ فکر سے تعلق رکھتا